والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر حسن و امن سرور سروراں سید انس و جاں حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تنقیص پر مشتمل خاک فلمیں، مضامین اور بہت کچھ مغرب کے عیار اور مکار جس ڈٹائی کے ساتھ، جس بے شرمی کے ساتھ اور جس بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ 1 ارب 60 کروڑ انسانوں کے کلیجے اس وقت چھلنی ہیں اور زندگی کی ایک ایک سانس اس وقت عذاب بنی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمران بے غیرت ہے اور کوئی توانا پیغام مغرب کو ان اشروں میں، ان کئی سالوں میں انہیں نہیں دیا گیا، ورنہ ان بزدلوں میں یہ ہمت کب تھی کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کرتے۔ یہ ہماری بزدلی نے، ہماری کمزوری نے اور ہمارے حکمرانوں کی بے حسی نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام سفیروں کو بلا کر کے
انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے۔ تو اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اس فلم کے لیے ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم کر کے دیکھو، یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی۔ یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا، سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے دور زوال کی کہانی ہے اور ان میں یہ ہمت نہ ہو سکی، اور جو ہمارا ماضی ہے وہ تو اس حوالے سے اتنا شاندار ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور اس دور کے حکمران حضور علیہ السلام کی آبرو کا جس انداز سے پہرا دیتے رہیں اور اہل علم نے جس بانکپن کے ساتھ اس زمانے میں فتوے دیے تھے، ہم بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں اور بہت معاملات کو ہم جو ہے وہ سہنے کی سخت بھی اپنے اندر پاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت کر لیں۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی آبرو ہے، اس کی جو بھی ہمیں قیمت دینا پڑی ہم ہر صورت کے اندر وہ قیمت ادا کر کے ناموس رسالت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، شاید انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے عوام کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور جن کے پیسے مغرب کے بینکوں میں ہیں اور جن کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو بزدل کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ہی بازار محمد میں کیا ہے تو پھر انہیں کوئی ڈر اور کوئی باک اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے۔ لاہور کے اندر پرسوں درس قرآن کے بعد میں ایک دوسری جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا، تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر کوئی 80 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے، اس کی وضاحت بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا، لیکن اپنے 10 یا 12 سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام، اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ حضور علیہ السلام کی آبرو پہ قربانی دینا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر، یا عاشقان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں، دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی علم الدین شہید بن جائے، غازی عامر چیمہ بن جائے، مغرب کی وادیاں بھی گونج اٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے، اور جدھر ہی کان لگائیں میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عزم کریں، اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل ادنا قیمت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کی گلیوں سے صدا آتی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔
کہتے ہیں حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں. پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں. اور پھر کہتے ہیں حضور 2 جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے. آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچھاور کر دیے جاتے. تو حضور علیہ السلام کی آبرو، حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے اور ان کی زندگی کا شیوہ اور دستور ہے. کتاب رحمت کا مضمون دیکھیے. آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے. مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے. کسی کی بات پہ کان نہ دھریں. آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آگے چل کے اسی سورہ احزاب میں فرمایا ملعونین، وہ لوگ لعنتی ہیں. یہ قرآن ہے. ملعونین اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں. اینما سوکفو اخذو وقتلوا تقتیلا. جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو. ابن خطل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا. آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے سے پھر دوبارہ مکے میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ آپ پڑھیں. اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو، جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو، جو امن مانگے اسے امان دے دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو، جو معذرت کرے اس کی معذرت قبول کر لو. لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو. ان میں سے ایک بدبخت ابن خطل تھا. اس کی 2 لونڈیاں تھیں. یہ دونوں گا گا کے تنقیس کرتی تھی حضور کی اور یہ شعر لکھتا تھا. تو ابن خطل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا. اہل ایمان جب طواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی. انہوں نے ٹٹولا دیکھا تو ابن خطل تھا. پناہ تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی. لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو. حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو. اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا. صحابہ نے عرض کی حضور ابن خطل یہاں چھپا ہوا ہے. فرمایا اس کو یہیں سے نکال کے قتل کر دو. چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یہاں ابن خطل کو قتل کر دیا گیا. اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اور اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا. یہی قتل کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ زمانے کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سانسیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے. اس کو وہیں قتل کر دو. آج ہم یاد کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو. آج یاد آتا ہے سلطان نور الدین زنگی جنہوں نے نام محمد پر اپنا سب کچھ وار دینے کا عزم کر رکھا. دنیا پہ کتنے حکمران آئے ہیں آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کا نام لبوں پر آئے ادب سے پلکیں جھک جاتی. عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اس نے وفا کی ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول سے وفا کرے گا پھر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ شعر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو حضور کے نام پہ جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے پھر انہیں مرنے نہیں دیا. آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے. آج نور الدین زنگی کی قبر بھی زندہ ہے.
اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کہ اسی گلہ ہی کردے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے، بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا۔ حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو، وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ یہ سعادت مندیاں ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں، تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ ورفانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے